آپ کے خیال میں ویسے بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو مذاکرات ہیں مبینہ، اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بڑی اچھی مجھے نیگوشیٹر ہوں گی. مبینہ میں لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. اچھا، آپ کے پاس پکی خبر ہے؟ جی 100% ہاں. خبر. نہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مذاکرات نتیجہ کا یہ نتیجہ تو نکلا کچھ نہیں کہ نکل رہا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے میاں کافی چیزوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، ہوں پھر ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں. آج کل موڈ سوئنگ ہونے ہوتے ہیں، ہوں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سیل میں وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ہوں جیسے ہمیں پتہ ہے نا وہ لگا ہوا ہے. ہوں تو وہ اس طرف دیکھ کے تو وہ خطاب شروع ہو جاتے ہیں ہوں اور مخاطب کرتے ہیں نام لے کر، ہوں اور کو تھوڑا بہت ہوں. اس سے ان بیچاری کی ساری محنت جو ہے وہ کھٹائی پڑ جاتی ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں خان صاحب اکیلے خود کلامی کرتے رہتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ نہیں جیل نہیں کے نہیں کمرے میں بیٹھ نہیں، کے؟ وہ تو اپنی دانست میں جو ہے وہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں 100%. اور آئی تھنک رائٹ فلی سو. اگر آپ کے ایم عارف صاحب جو کہ جنرل ضیاء کے نمبر 2 ہوتے تھے، ان کی اگر آپ کتاب غور سے پڑھیں تو آپ کو بھٹو صاحب کے جو آخری 4 دن ہیں جیل، ان میں ایک ایک ان کی حرکت جو ہے وہ کے ایم عارف صاحب نے اس میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان دنوں اگر ذوالفقار علی بھٹو کے قد کے رہنما کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ جیل میں مانیٹر ہو رہی تھی، تو آج کل تو بھی ویسے ہی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے. نہیں تو پھر خان صاحب کی ویسے شکایت تو ٹھیک ہے نا کہ بات چیت اگر کرنے کے لیے ٹیم کو بھیج رہے ہیں تو پھر ان کو پرائیویسی بھی ملنی چاہیے. لیکن سر ایک پہلو نہیں، ہے. پریویسی ملتی نہیں ہے نا، ہاں کہیں بھی نہیں ملتی دنیا ہاں. میں آج کل. نہیں کیا پتا. حکومتوں کے کاموں میں آج کل بھی یہ پریویسی نہیں ملتی نہیں ہے. سر، لیکن اگر ان کی ٹیم ان کو سمجھانا چاہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کیمرے بند کر کے نہیں، وہ سمجھانا ایسی چاہ کون رہی سی ہے بات سمجھانا چاہ کہ رہی خان ہے؟ صاحب بس کر دیں، یہی سمجھانا چاہ رہے ہوں گے. نہیں تو وہ لکھ کے لے جائیں اور وہیں پھاڑ دیں. یا کھا جائیں. نہیں، بہت طریقے ہوتے ہیں، ایسی کون سی بات. اچھا، یعنی آپ کے خیال میں وہ لکھا ہوا دیں گے اور وہ خان صاحب سمجھ جائیں گے اتنی آسانی سے؟ ارے کیوں نہیں. مقصد یہ کہ سر سنیے، گزارش ہے سر، یہ ذرا دیکھ لیں، دیکھ کے آپ کو یوں نہیں کر لگتا ان کے کی بھرپور چیکنگ ہوتی ہوگی ویسے؟ پھر بھی کاغذات لے جائے جا سکتے ہیں. اچھا چلیں، ایک اور پہلو پہ میں آپ سے جاننا چاہوں. آپ نے کہا کہ چلیں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں ہی سنجیدہ وظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اب پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ مذاکرات وہ کر کیوں رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر تو اس کو شامل کرتے ہیں تو پھر سنجیدگی تو کسی نہ کسی پہلو سے ہوگی. بابا سنجیدگی اس حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کو انگیج کرو، انگیج رکھو، لٹکاؤ، لٹکاتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اس لٹکانے سے حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو میعاد مدت جتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ جو اس کی ہے وہ بڑھتی رہے گی. دوسری طرف ایک یہ بھی اپروچ ہے کہ یار مذاکرات میں الجھا کے پی ٹی آئی کو تھکا کے مارو یا کمزور کر دو. پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یار ابھی فی الوقت ہمارے لوگ جو ہیں وہ سڑک پر آنے کو آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ بیچاروں کو کافی ہم نے آزما لیا، تو چلو ہمیں بھی تھوڑی دیر وقت مل جائے، اور پھر یہ جواز مل جائے کہ 26 نومبر ہونے کے باوجود ہم نے مذاکرات میں نیک نیتی سے حصہ لیا، اور دریس نہ اگر واقعی امریکہ سے وہ خبر آ جائے جس کے ہم متلاشی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ جی اب دیکھیں گے، ہم نے بہت جتنا جھکنا تھا جھک کے دکھا دیا، اب نہیں جھکیں گے. لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ چلیں امریکہ کی خبر کا تو انتظار ہے، لیکن یہاں پہ اگر ماحول دیکھیں تو خان صاحب کی آپ نے کہا کہ رہائی کے آثار تو نظر نہیں آ رہے. پھر چلیں یہ ایکسرسائز بھی حاصل صحیح، لیکن وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ کمیشن کی تو بات ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ کمیشن بننا کس چیز کے اوپر ہے. تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی سچویشن بننے جا رہی ہے جو 2 ڈیمانڈز پی ٹی آئی اول کر میرا رہی ہے. اپنا یہ خیال ہے، میرا ہنچ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 9 مئی کے بارے میں تو کمیشن بنانے کو ہرگز تیار نہیں ہوگی. وہ یہ کہے گی، اس پوزیشن پر ڈٹی رہے گی کہ جی 9 مئی کے واقعے تحقیقات ہونی کے چاہیے. نہیں جی، تحقیقات ان کی دانست میں ہو گئی، ہم نے ان کے ذمہ داروں کو پکڑ لیا، ان پہ ملٹری کورٹ میں مقدمے بھی چل گئے. اب تلاش ہے ماسٹر مائنڈ کی. ماسٹر مائنڈ تو جیل میں تھے. نہیں تو ایک اور بھی تو ہے نا ساتھ، تو دوسرے وہ بھی ان کے پاس ٹرائل ہیں. بھگتنے. تو اب کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ جگاڑ یہ لگے کہ ان دونوں حضرات نے باہم مل کر ہمارے ادارے میں گڑبڑ. نہیں سر، یہ جگاڑ کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کے ان کو پھنسایا جائے گا. بھائی جان بوجھ کر میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہ کہیں نہ کہیں سے ایک کہیں نہ نیکسس کہیں بنتا ہوا سے نظر آئے. اگر نیکسس مل جائے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس بات پہ قائل ہیں
کہ دیر ڈیفینیٹلی ایگزسٹ اینڈ ایکسسٹ، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تھا، ایک نیکسس ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ جی موجودہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی فضا بنوا کر تو انہیں مستعفی ہونے کو مجبور کر لیکن دیا جائے۔ سر اب جس طرح اگر اس میں ایک پہلو ہے فیض حمید صاحب کا، فیض حمید صاحب کو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ایسے ہی پکڑ لیا ہوگا، گرفتار کر لیا ہوگا، ٹرائل اوبویسلی ان کی کچھ یہی تو رو ایویڈنسز، رہا ہوں نا، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی نا۔ نہیں لیکن وہ ون سائڈ یہ ابھی تک مطلب ایک صیغہ راز ہے بات کہ آیا وہ صرف خان صاحب سے کنیکٹڈ ہیں وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، یا انڈیویجولی ان کے پیرائی میں سامنے آئی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ خان صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی اسی چیز سے، اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ۔ کیونکہ فیض حمید صاحب کے جو قریب ترین لوگ جو ان کے بارے میں یعنی فکر مند ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ ہم مسئلے کو جتنا گمبھیر سمجھتے تھے یہ اس وقت اس سے کہیں زیادہ گمبھیر اب ہو چکا ہے ان کی طرف سے یہ خبر ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو ان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں، ہم دونوں تو انڈیفرنٹ ہیں ایٹ لیسٹ۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جو ایک اضطراب ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کہیں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کارڈ کی صورت میں استعمال نہ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ہو جائیں وہ گے، استعمال ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، مجھے خطرہ ہے۔ نہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ایسے ہی سینیریو سے گزرے گی کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ منظر سے غائب ہو جائے گا؟ نہیں، کیسے منظر سے غائب ہوگا؟ نہیں اوبویسلی اگر فیض حمید صاحب یہ ایکسیپٹ کر لیتے ارے بھائی، فیض احمد فیض پہ راول پنڈی سازش کیس بنا تھا یا نہیں؟ ہاں بنا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد وہ الحمرا لاہور کے ڈائریکٹر بن گئے، پھر پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے بانی چیئرمین بنے، پرانی بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کے مشیر ہوئے۔ سر لیکن وہ نیا پاکستان تو نہیں بنانا چاہ رہے تھے نا؟ ہمارا پاکستان شروع سے ہی ایسے رہا ہے، جب چاہیں آپ غدار ہو سکتے ہیں۔ کیا لیاقت علی خان صاحب نے حسین شہید سہروردی جیسے قد آور رہنما کو غدار نہیں کہا تھا؟ لیکن ہمارے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں سر، ہیں۔ لیکن ہمارے تو بعد ازاں وہی حسین شہید سہروردی وزیر اعظم پاکستان ہوئے۔ نہیں لیکن سر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، وہ مثالیں بھی تو اپنی یہاں موجود ہیں نا۔ مطلب ہم نے کچھ لوگوں کو بالکل ہی منظر سے بھی ہٹا دیا نا، تو خان صاحب کے مطلب اس دور میں 2025 میں ہو منظر سے سکتا ہے۔ ایک ہی کو ہے، ہاں وہ ہے بے نظیر بھٹو کو۔ اچھا، آپ باقیوں کو نہیں سمجھتے؟ بھٹو صاحب باقیوں کو تو ہاں، اور بھٹو صاحب کو ہٹایا پھانسی لگا کے۔ فاطمہ جناح صاحبہ کو کنٹروورشل کرنے کی لیکن کوشش فاطمہ کی گئی۔ جناح صاحبہ جو ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں ہٹانے والوں میں۔ باقی یہ ہے کہ ہم جلا وطن کر دیتے ہوتے ہیں جیسے سکندر مرزا کو کر دیا، یا یہ کہ ویسے یعنی سیاست سے فارغ کر دیں جیسے نواز شریف صاحب سعودی کو۔ عرب بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، نہیں تو ملک بلا کے بھی یعنی کہ کسی جوگا نہیں چھڑ دے، یہ بھی جیسے نواز شریف گھر صاحب بٹھا دیتے ہیں، تو گھر بٹھا دیتے ہیں، پارٹی کے لوگوں کو ملنے نہیں دیتے آپ مہینوں۔ گلے میں مفلر لمبا سا پہن کے گھومیں، بس عیش کریں، بالکل اور صحیح۔ اپنی بیٹی کو وزارت اعلیٰ کے مزے لیتے ہوئے دیکھیں۔ نہیں سر، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہ خالی مفلر کے اوپر ہی اکتفا کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب پورا ملک اس وقت رو رہا ہے، اکانومی ویسے تو نمبرز میں تو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، کیا لیکن کرے، پگڑی پہن لیں۔ نہیں مطلب کوئی حل تو ہوگا انہوں نا نے اس پاکتے کا۔ پائی سے علی ریسنٹلی دیر بعد میرج جہاں پہ انہوں نے وہ نہیں پہنی تھی، وہ سر وہ شادی کی تقریب تھی، میں ملک کی بات کر رہی ہوں، آپ شادی کی تقریب پہ چلے گئے۔ ملک کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب بڑے مایوس ہو گئے؟ کس سے؟ اپنے مستقبل سے؟ وہ اپنے مستقبل کی مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، مطلب ہی از لیسٹ انٹرسٹڈ، مجھے ایسے لگتا ہے۔ ہاں پارٹی کے لیے کچھ تھوڑا بہت سوچتے ہوں گے، لیکن سوچتے پرائمریلی مریم صاحبہ کے لیے ہیں، یہ مجھے سمجھ آتا ہے۔ ہاں تو اس حوالے سے ٹھیک ہے، یعنی مریم بی بی کی اتنی عمر ہے، شی کین اسٹل پلے دا ڈائس۔ نہیں گڈ بکس میں تو وہ آ گئی ہیں ویسے کافی حد تک سر، جن کی بکس میں آنا چاہیے، جو ٹیکسٹ بکیں چھاپتے ہیں۔ دیکھ لی آپ نے؟ نہیں چھاپ